بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل 20ویں، فرمانوں کی روانگی میں ملوک و سلاطین کی طرف۔ نمبر 1، ہرقل شاہ روم کو حضرت یحییٰ بن خلیفہ کے ہاتھ نامہ مبارک روانہ فرمایا اور وہ باوجود یقین نبوت کے ایمان نہیں لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ 10 سال تک کافروں کے ساتھ لڑنے کا جب معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک نہ تم حملہ کرو گے نہ ہم حملہ کریں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت مل گیا اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین ملک دنیا کے دوسرے جو بادشاہ تھے ان بادشاہوں کو دعوت بھیجی کہ اسلم تسلیم، اسلام لے آؤ تم سلامت رہو گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بتایا تھا کہ بہت ساری جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ ہرقل اس زمانے کی سپر پاور تھی، اس کو خط لکھا، ایرانی امپائر کو خط لکھا، مصر والے کو خط لکھا، اور اسی طریقے سے حبشہ والے کو خط لکھا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے، اور وہ خطوط اس زمانے میں جو لکھے گئے تھے کہیں نہ کہیں محفوظ ہے، اور بعض مرتبہ کیلنڈروں پر یا اس کے علاوہ اس کی فوٹو وغیرہ بھی تمہارے سامنے آتی رہتی ہے۔ سمجھنا ہے نہیں؟ 2 باتیں یہاں پر یاد رکھو۔ ایک تو ہے کہ ان خطوط لکھنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خط لکھے ان میں سے بعض نے تو بڑے حفاظت کے ساتھ اس خطوط کو رکھا اور ابھی تک رکھا ہوا موجود ہے، اور اس خط کو حفاظت سے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومتیں، ان کی سلطنتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچائے ہوئے رکھی ہے۔ بعض حضرات نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی وجہ سے وہ اسلام لے آئے، بعض حضرات اسلام تو نہیں لائے لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ اور تحائف وغیرہ بھیجے۔ کسی نے دلدل بھیجا، کسی نے سواری بھیجی، کسی نے کچھ بھیجا، کسی نے کچھ بھیجا۔ تاریخ میں ساری تفصیلات ساری موجود ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس جب یہ خط پہنچا ہے، اور وہ تھا ایرانی امپائر، اور میں نے بتایا تھا کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ نوشیروان عادل، آپ نے سنا ہوگا، اس کا وہ پوتا ہوتا ہے۔ اس کے پاس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اس میں نوشیروان عادل سے پہلے، یعنی اس پرویز سے پہلے، اس کا نام پرویز تھا، پرویز سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، تو ایک دم وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ یہ کون سا آدمی آ گیا جو میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، اور اس نے خط پڑھا بھی نہیں، اور غصے میں آ کر اس خط کو اس نے چیر پھاڑ کر پھاڑ دیا۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اطلاع کر دی کہ اس نے تمہاری خط کی یہ حالت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی کہ اللہ ممزق ہو کما ممزق رسالتی، یا اللہ اس کی سلطنت کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا وہ جرتھوس مذہب کا تھا، یعنی آسمانی کتاب نہیں تھی، ان کا ایک کوئی بڑا آدمی گزرا ہوگا، جیسے ہندوستان میں گوتم بدھ ہے یا کیا ہے کرشن وغیرہ ہے، اس قسم کا کوئی آدمی تھا، جرتھوس اس کا نام تھا، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ لوگ ایمان لائے ہوئے تھے، اور اتنی مضبوط حکومت تھی ایرانیین کی کہ 100 سال سے مستقلاً چل رہی تھی اور کوئی اس کو ختم نہیں کر سکا تھا۔ 100 سال سے
लड़ाई होती थी, जैसे अभी कुछ जिसका कल बताया था कि रोमन एम्पायर वालों के साथ हुई, लेकिन रोमन एम्पायर वालों को भी उन्होंने दान खत्ते कर दिए और फिर इसके बाद उन्होंने कर दिया। ऐसा तो चलता रहा, लेकिन इनकी हुकूमत 100 साल से चल आ रही थी और बहुत ही मजबूत हुकूमत थी, बहुत ही पावरफुल हुकूमत भी थी। लेकिन जब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खत को फाड़ डाला उसने, उसके बाद से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की वजह से अब उनकी हुकूमत की जवाल शुरू हुआ। और जवाल भी शुरू हुआ, वो भी बहुत अजीब है। सुना होगा आपने? नहीं, बहुत अजीब है। जो उसमें बड़े, इनमें अगर तुम लोग ये चाहते हो किसी किताब में पढ़ने के लिए, तो अल फारूक नाम एक किताब छपी हुई है, अल फारूक, समझ में आया नहीं? उर्दू में है। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में ये ईरानी एम्पायर किस तरीके से तबाह हुआ, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने कैसे हमले किए और कैसे हमला करके इस ईरानियन को खत्म किया। और उसी वक्त जब कुछ ईरानी 1 या 2 कश्ती भरकर निकल चुके थे वहां से, और वो हवा के दोष पर संजान और हमारे यहाँ उडवाड़ा के पास आए और उडवाड़ा के पास आकर रहे, वो आज भी थोड़े से 4-5 हजार ईरानी है, फारसी लोग हैं, बस दुनिया में और कहीं दूसरा इसका वजूद नहीं है। खैर, तो वो किताब उर्दू में है, बड़ी शानदार है, उसमें पूरी तफसीलात हैं कि किस तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने ईरान को फतह किया था। बहरहाल इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या हुआ है वो मैं आज आप हज़रात में को जिक्र कर रहा हूँ। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो खत भेजा, तो वो खत डायरेक्ट तो ईरान नहीं भेज सकते थे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में उनका नुमाइंदा था, उस यमन के नुमाइंदे को भेजा। यमन वाले ने उस खत को क्या है ईरान के बादशाह के पास भेज दिया। ईरान के बादशाह ने जब उस खत को देखा कि इसमें तो दूसरे खत में है जैसे बिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इला हिरक़ल अज़ीम रूम वगैरह, तो इस तरीके से बादशाह का नाम बाद में लिखा था। तो उसने तो उसी वक्त गुस्से में आकर ये कौन है ये करके उस खत को फाड़ दिया। और खत को फाड़ने के बाद वहीं से उसने यमन के नुमाइंदे को कहा कि दो पुलिस यहाँ से भेजे, और उसको कहा कि यमन के नुमाइंदे को कहा कि इस खत लिखने वाले को मेरे सामने हाजिर किया जाए। कितना तकब्बुर और कितना बड़ा आदमी होगा, समझ में। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईरान के 2 फौजी जो उसने भेजे थे पकड़ने के लिए, वो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो वो ईरानी हालात में थे। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शक्ल सूरत को देखा, दाढ़ी मुंडी हुई, मूंछ बड़ी बड़ी, समझ में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम लोगों ने एक ऐसी शक्ल बनाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने दाढ़ी का नूर दिया है, वो दाढ़ी को मुड़ा रहे हो और मूंछों को बढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे मालिक ने हमको ऐसे ही रहने का हुक्म दिया है, इस वजह से हम ऐसे ही है। पूछा तुम्हारा मालिक कौन? तो वही बादशाह परवेज या पता नहीं कुछ और नाम है उसका। बहरहाल उसने, और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपोर्ट दिया कि उसने आपको गिरफ्तारी करने के लिए हमको भेजा है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहर जाओ, भी कल आ जाना। कल आए तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बादशाह को रात को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया और हुकूमत का तबादला हो गया है। अब ये सोच में पड़ गए, इस वजह से उसी हालत में छोड़कर वो वापस गए तो देखा कि बेटे ने, असल में बाप और बेटे के दरमियान में लड़ाई चल रही थी। अब ये लड़ाई
دنیا میں واحد ایک ایسا مذہب ہے، واحد ایک ایسی شریعت ہے کہ جس میں ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور آج بھی یہ پارسیوں میں آج بھی ہوتا ہے، یہ ماں کے ساتھ بھی، بہن کے ساتھ بھی، بیٹی کے ساتھ بھی، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب یہ جو بادشاہ تھا، اس کی جو کوئی بیوی ہوگی تو اس لڑکے کی تو ساو کی ماں ہی ہوگی وہ، لیکن وہ لڑکا ساو کی ماں کے اوپر عاشق تھا، اب وہ اس ماں کو لینا چاہتا تھا، بادشاہ کو بھی معلوم تھا، اس وجہ سے اس نے اس کو بہت سمجھایا، بہت روکا، لیکن جوانی میں آدمی بہک جاتا ہے تو وہ بہک گیا اور بادشاہ کے ساتھ اس نے لڑائی کر لی۔ بادشاہ کو لگا کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو اس نے جو گودام تھی یعنی خزانہ، جو خاص خزانہ جو ہوتا ہے، اس خزانے میں بہترین ایک بوتل، سمجھ میں خالص زہر بھرا اور بھر کر اس کے اوپر ایک لیبل لگا لیا کہ قوت باہ کے لیے سب سے زیادہ مفید، قوت جمع کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید دوا ہے یہ، کہ اگر کوئی آدمی اس کو پیے گا تو گھنٹے بھر تک وہ جمع کرتا رہے گا۔ بادشاہ کو معلوم تھا کہ لڑکا عواش ہے، اس کو تو ایسی چیز چاہیے ہی ہے، تو اس نے ایسا کیا۔ اب اس کے بعد یہ باپ قتل ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہاں اسے بتا دیا، یہ دونوں کے دونوں وہاں سے واپس چلے اور یمن پہنچے، اور یمن والوں کو اطلاع کی، یمن والوں نے وہاں تحقیقات کی تو واقعی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بادشاہ کو تو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ لڑکا بادشاہ بنا تھا، جیسے عام مطلب ہوتا ہے کہ قرآن جتنے احکامات ہوتے ہیں سارے احکامات کینسل اور نئے احکامات اپنے اس نے جاری کر دیے، تو اس میں اس نے یہ بھی کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گرفتار کرنے کا ابا جان جو آرڈر دے گئے تھے وہ سارے آرڈر کینسل، اور یمن والے کو کہہ دیا کہ اب اس کو بھی سٹاپ رکھیں، ابھی اس کو زیادہ آگے نہ بڑھائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اب جب پوری طریقے سے وہ ملک پر قابض ہو گیا، ایک دم ایک ہی دن میں تو قابض نہیں ہوتا، دن لگتے ہیں، ایک ہی دن میں نہیں ہوتا، دن لگتے ہیں، مطلب کہ جتنے بھی دن میں اب اس کو یہ پورا ہو گیا کہ میرا سب کنٹرول میرا ہو گیا، تو سب سے پہلا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابا جان کیا چھوڑ کر مرے ہیں، سونا چاندی زیورات، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس وجہ سے اس نے وہ اسٹاک ایجنٹ جو تھی اس کے لیے کہا کہ بھائی خزانہ کھولا جائے، خزانہ کھولا گیا، یہ بھی گیا تو دیکھا، ظاہر بات میں نے ابھی بتایا کہ 100 سال کی حکومت تھی، اور 100 سال سے وہ حکومت چلا رہی تھی اور دنیا کی سپر پاور تھی، ان کے پاس کیا نہیں ہوگا، سمجھ میں؟ سونا چاندی زیورات سب کچھ بھرا ہوا ہے، دیکھا اس نے، اور پھر اس کے بعد اس نے اور جو خاص چیزیں کھولنی شروع کی، تو اس کباڑ میں سے اس کو بوتل بھی مل گئی، اور بوتل کے اوپر لکھا ہوا تھا قوت باہ کے لیے سب سے زیادہ مفید، چاہتا بھی وہی تھا، سمجھ میں؟ اور والدہ کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی جس کے ساتھ اس کو میرا وہاں تھا، تو اس وجہ سے اس نے اٹھا کر وہ پوری ایک دو قطرے بھی نہیں پیے، پوری بوتل اٹھا کر پی لی کہ آج مزہ آئے گا، بس ادھر پینا تھا کہ وہ ختم ہو گیا۔ تب باپ کی حکومت گئی، اس کی حکومت آئی، اب اس کی حکومت کی جگہ پر اس کی بہن جو تھی وہ عورت، وہ اس کے حاکم بنی ملک کی۔ اس کی جب اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکمرانی عورت کے ہاتھ میں ہو، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو، چاہے تو پھر اندرا گاندھی ہو، یا پھر کیا ہے وہ ہے خالدہ وہ حسینہ یا خالدہ جیا دونوں،
حسینہ بھی حسینہ تو ابھی تو میں نے چھوڑ ہی دیا، اس کا کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ یہاں سے بھاگ آئی تھی، گئی کہ ہے ابھی ہے انڈیا میں ہی ہے، وہاں تک اس کو قتل کرنا ہے شاید۔ بہرحال تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا۔ اس کے بعد اب اس کی بیٹی جو تھی اس کی حکومت بھی زیادہ نہیں چلو، خلفشان شروع ہو گیا، جب خلف شروع ہو گیا اور اس میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح اور دوسرے صحاباؤں کی ایک مستقل جماعت بھیجی، اور وہ انہوں نے ایران والوں کے ساتھ جو جنگ کی ہے، اس جنگ میں ایسی جنگ کی کہ پورے ملک میں سے جاسوسیت یعنی فارسی کی جو دین تھا سارے دین کو نیست نابود کر دیا۔ اس میں ان کے بہت بڑے بڑے نامور بہادر لوگ بھی تھے، سمجھنا، وہ سب کے سب کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ میں نے ابھی بتایا کہ انہی دنوں میں کچھ دو کشتی بھر کر وہاں سے کوئی دو آدمی چلے تھے، وہ یہاں پر ہمارے یہاں سنجان پر آ کر رکے، جب بھی رکے ہوں گے تب، اور پھر اس کے بعد وہاں سے تھوڑے سے پار سے وہ ہے۔ آج دنیا میں کسی جگہ پر، حالانکہ بہت سی جگہ پر جاہلوں کی بھی، ان پڑھوں کی بھی حکومت ہے جنگلی علاقوں میں، لیکن فارسیوں کی کہیں کوئی علاقہ پر کسی جگہ پر حکومت نہیں ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاغذ کی کرنے کی بے عزتی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کیا۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہوا۔ تیسرا واقعہ جو ہے اور بھی اس میں ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا، مقوقس کو خط لکھا جو مصر کا بادشاہ تھا، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو بھی خط لکھا۔ تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، کسی نے کچھ بھیجا، کچھ مسلمان بھی ہوئے لیکن زیادہ تر مسلمان نہیں ہوئے، سمجھنا ہے نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اطلاع کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میں پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سب قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ خطوط کے ذریعے سے ہوا۔ جی یہ پوچھ رہے تھے، وہ تو ہے بہت لمبا ہے، میں نے آپ کو کہا ہے بوجھی شکل جو تھا، یہ لوگ تو سب پڑھے لکھے ہیں۔ ابو سفیان کو بادشاہ نے ان کے ساتھ 11 آدمی جو تھے اس کو ہرقل نے بلایا اور ان کو بٹھایا تو پہلے ہی پوچھا کہ بھائی تم نے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب کے اعتبار سے اس کے قریب کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں، کہا کہ آگے آؤ، اور پھر اس کے بعد ان کے جو ساتھی تھے، ساتھی کو سب کو پیچھے بٹھایا، اور پیچھے بٹھانے کے بعد اس نے کیا ہے کہا کہ اپنا انٹرپریٹر بلایا، اس لیے کہ وہ لوگ تو رومن بھاشا بولتے تھے اور یہ عربی بولتے تھے، ایسے آدمی کو جو دونوں بھاشا کا ماہر ہو اس کو بلایا اور کہا کہ اس کو کہو کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے کیا ہے، میں ان کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں سوال کروں گا، ان کو کہا ہے کہ مجھے جواب دے، اور تم کو کہتا ہوں کہ ان کے جواب کو تم اچھی طریقے سے سنو کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اگر صحیح جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر صحیح جواب نہیں دیتا ہے تو تم بتانا کہ اس نے جھوٹ کہا یا اس نے غلطی کی، تاکہ مجھے صحیح جواب مل جائے۔ بیٹھ گئے سب بیٹھ جانے کے بعد اس نے پھر 11 سوالات پوچھے، سننا ہے، اور 11 سوالات کے جواب ابو سفیان نے دیے۔ اس وقت ابو سفیان جو ہے وہ چاہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا، ابھی تو سمجھے، وہ چاہ رہا تھا کہ میں بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی بات بتاؤں کہ جس کی وجہ سے بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف ہو جائے، لیکن اس کو یہ ڈر لگا
کہ اگر ایسا ہوا تو دنیا میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا. اور اس زمانے کے کافر بھی جھوٹ کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو جھوٹا کہنا یا جھوٹا بتلانا یہ نہیں چاہتے تھے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب جب یہ میں نے پڑھا تو پھر یہ ہمارے حاکموں کو دیکھو، بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو، جتنا چاہے جھوٹ بولو، بس یہی سمجھ میں آیا. حالانکہ اس زمانے کے کافر ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید تو تھی کہ یہ میرے ساتھی جو ہیں، میں نے یہاں اگر جھوٹ کہہ بھی دیا کچھ تو یہ وہاں ٹوکیں گے نہیں، لیکن اپنے یہاں آئیں گے تو کہیں گے یار یہ کیسا ہمارا امیر ہے، دیکھو جھوٹ بولا. تو امیر کے لیے جھوٹ اتنا ناپسندیدہ اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا. اور آج تم دیکھتے ہوں گے تو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو جھوٹ بولو. جھوٹ بولتا ہی خود ہے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے کہ جھوٹ ہی بولتے رہو. اور اس وجہ سے جہاں بھی دیکھو کسی میں اعتماد نہیں، کسی پر بھروسہ نہیں، اور کوئی نہ مال میں نہ تجارت میں کسی میں اب کوئی اعتماد ہی نہیں رہا جھوٹ کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ خیر ٹھیک ہے. چلو اب میں کہوں گا کہ بھائی وہ 11 سوال کیے ہیں وہ بھی تو سناؤ. وہ ذرا لمبے سوالات ہیں، پھر اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اس قصے میں جو سبق میں آتا ہے. اس میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے بتایا تھا کہ یہ بادشاہ جو تھا وہ جاہل نہیں تھا، بہت بڑا پڑھا لکھا تھا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا. اور حضرت اس کے پاس جب یہ خط پہنچا ہے، حضرت دہیہ کلبی اس کا خط لے کر گئے ہیں، تو اس کو تو پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سچے رسول ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من بعد اسمہ احمد. ابھی گزشتہ جو واقعہ میں نے بتایا تھا اس میں بتایا کہ ہرقل جیت گیا تھا 4 سال پہلے، اس وجہ سے وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پہنچا تو اس نے وہیں سے اس خط والے کو اتنے دنوں میں جو تھے کہا کہ ایک کام کرو، تم ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فقیر ہے، بہت بڑا پیر صاحب ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، بابا ہے، اور وہ ہے وہاں پر رومن امپائر میں. ایسا کرو کہ تم جا کر وہاں جاؤ اور وہاں جا کر بتاؤ کہ بھائی اس قسم کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ بادشاہ کے پاس آیا ہے، بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے، اس کی دعوت قبول کر لینی چاہیے کہ نہیں. اس لیے اس نے بھیجا. اور اس نے یوں سمجھا کہ میں کہوں گا تو شاید قوم مانے گی نہیں، میں کہوں گا تو قوم مانے گی نہیں، اور جب بابا کہیں گے گرو کنٹال، سمجھ میں آیا، تو ظاہر بات ہے کہ لوگ مان جائیں گے. اور اگر لوگ مان گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر ہم بھی کہہ دیں گے کہ ہاں مان جاؤ، تو حکومت بھی ہمارے پاس رہے گی اور ایمان بھی ہمارے پاس رہے گا. ایک سیاسی چال اس نے چلی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ریاض میں آتا ہے کہ یہ لوگ گئے وہاں اور اس گرو گنڈال بہت بڑا آدمی ہوگا ان کے پاس گئے تو اس نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ رسول کون ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اور وہ حالات ہم کو سب سے پہلے بتاؤ، تب اس وقت ہم بعد میں بات کرتے ہیں. حضرت دہیہ کلبی وغیرہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے پوری ساری تفصیل بتائی. تو تفصیل بتانے کے ساتھ ہی وہ کمرے میں گیا اور سفید 2 کپڑے لے کر آیا اور ساتھ میں عصا بھی لیا، اور عصا لے کر جو ان کا اس میں کیا کہتے ہیں معبد ہے، عبادت جو چرچ ہے، اس چرچ کے میدان میں آیا. اور چرچ کے میدان میں آ کر اس نے وہیں سے اعلان کے ساتھ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.
میں اس کو رسول مانتا ہوں اور وہ سچے رسول ہیں اور میں ایمان لے آیا. بس اتنا کہنا تھا کہ پھر وہ سارے گرو کنٹال جتنے تھے وہ سب اس کے اوپر پل پڑے اور سب نے اتنا مارا کہ وہ بیچارہ انتقال کر گیا. یہ جو ہرقل نے بھیجے تھے انہوں نے یہ دیکھا اور دیکھ کر وہاں جا کر کہا تو اس کو پھر ڈر لگا کہ میں بھی اگر یعنی یہ تو جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، جانتا تھا یہ، لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا تو میری موت آ جائے گی اور نہیں موت آئے گی تو میری حکومت چلی جائے گی، یہ قوم مانیں گے نہیں. سمجھ میں اگر یہ آدمی کہہ دیتا کہ واقع میں یہ ہے تو کہنے کا موقع ملتا کہ بھائی وہ ہیڈ آفس سے بھی فون آ گیا ہے کہ دیکھو یہ سچا رسول ہے، اس کی بات مانو، تو بات لوگ مان لیتے بھی. لیکن جہاں تو ہیڈ آفس والا نے ان کو ختم کر دیا گرو کنٹال کو، اور وہ مسلمان ہو گیا، مر گیا، ختم ہو گیا. اب جب اس کے بعد یہ آیا تو اس کو یہ رپورٹ ملی، سمجھ میں. اب اس کے بعد بیت المقدس سے اب کئی دن تو لگتے ہیں نا، تو وہ بیت المقدس سے ایک دوسرا شہر ہے ہمس، وہ ہمس گیا. کون؟ یہ ہرقل. وہاں ہمس میں اس نے بہترین محل بنا رکھے تھے. ہمس میں الحمدللہ مجھے بھی جانے کا موقع ملا. بہت ملک شام کا شہر ہے، بہت بہترین شہر ہے، سمجھ میں، اور آدمی بھی بڑے اچھے ہیں وہاں. خیر بہرحال تو وہاں حضرت خالد ابن ولید کا مزار ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وغیرہ یہ بھی ہے. بہرحال تو یہ ہمس گیا، اور ہمس میں اس نے اپنا محل بنا رکھا تھا. تو بادشاہوں کا تو کام یہی ہے کہ ہالیڈے کے لیے مکان بنایا کرتے ہیں، وہاں اس نے بڑا مکان بنا رکھا تھا. اب جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں زقتیر کو مار ڈالا گیا تو اس نے یہ سوچا کہ چلو ایک کوشش اور کر لیتا ہوں کہ ایک قوم یعنی جو ہمارے پارلیمنٹ والے ہیں یا کیا ہیں وہ حکومت والے ہیں، ان کو ذرا میں سمجھا لوں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، تو پھر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے تو پھر حکومت بھی ہماری رہے گی، تو حکومت بھی میری رہے گی، اور رسول سچے ہیں. خود اس حدیث میں اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ رسول آنے والے ہیں، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وقت قریب ہو گیا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا، میں تو یہ جانتا تھا کہ اتنا بڑا رسول آئے گا تو بڑی تہذیب میں، بڑے تمدن میں، اونچے لوگوں میں، بہت بڑے لوگوں میں آئے گا، امریکہ میں آئے گا، لندن میں آئے گا. یہ بکر خان میں کہاں سے آ گئے؟ یہی ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں، اس کے ذہن میں بھی یہی تھا. اب یہ حلب میں جا کر اس نے بادشاہ کا جو بڑا محل ہوتا ہے، اس میں بعض محل ایسے بھی بنائے ہوتے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سمجھ میں. اب کسی کے ساتھ مشورہ کرنا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں. اس کمرے میں بہت بڑا جو مکان تھا، بڑا تھا، اس کمرے میں اس نے سارے جو آدمی تھے ان کے حکومت کے کارندے، کام کرنے والے، حکومت کے جتنے بھی عہدیدار تھے، سب عہدیدار کو بلایا اور سب کو وہاں پر اس نے بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد جو ان کا جو نوکر تھا، اس نوکر کو کہا کہ سب کمرے کو باہر سے تالا لگا دو کہ کوئی اندر سے نکل کر بھاگ نہ سکے، سمجھنا ہے. اور سب کمرے پر اس نے تالے لگوا دیے. تالا لگوانے کے بعد پھر ایک الگ سا کمرہ تھا، اس الگ سے کمرے میں یہ خود پہنچا ہرقل بادشاہ. اور ہرقل بادشاہ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے جیسے بادشاہی فرمان ہوتا ہے، بادشاہی تقریر ہوتی ہے، اس طریقے سے اس نے تقریر کی اور کہا کہ بھائی تم لوگوں نے مجھے بہت ساتھ دیا، میری بات بہت مانتے ہو، بہت اچھا. اس طریقے سے میری رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میرے بعد ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے اور ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ تم سب کے سب میری بات کو مان لو اور
اس نبی کو رسول مان لو تاکہ دنیا بھی ہماری صحیح رہے اور آخرت بھی ہماری صحیح رہے۔ بخاری کے الفاظ میں ہے کہ بس اس کو اتنا کہنا تھا کہ جنگلی گدھے جیسے لطم لات کرتے ہیں نا، بکم بکی کرتے ہیں، اس طریقے سے سارے کے سارے مخالف ہو کر مارنے کے لیے دوڑے اس کو، لیکن اس نے پہلے ہی باہر تالا لگوا رکھا تھا تو کوئی باہر نکل نہیں سکا۔ اور جب بہت زیادہ جوش بڑھ گیا اور بہت زیادہ مخالفت بڑھ گئی تو چالاکی چلی اس نے، حکومت والے چلتے ہیں وہی، چالاکی چلی اس نے اور کہا کہ بھائی چلو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میری بات کو سنو۔ تم یہ سمجھے ہوں گے کہ میں تم کو عرب کے تابع دار بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کی عرب کی بات مان لو تو اس کے تابع دار بن جاؤ گے۔ تم سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ جو کہا تم کو عرب کا تابع دار بنانا چاہتا ہوں، جس کے اوپر تم سارے غصے ہو رہے ہو، لیکن تم سمجھے نہیں، یہ ہے پولیٹکس، تم سمجھے نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے مذہب پر کتنے پکے ہو، تم اپنے مذہب پر کتنے پکے ہو۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم اپنے مذہب پر پورے پکے ہو، اس وجہ سے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے متعلق ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس نے کہا تو سارے کے سارے مودی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس طرح کے سارے اس کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور آپ ہمارے گرو ہیں۔ واہ 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 واہ، سمجھ میں۔ اس کے بعد بھی یہ ہرقل جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبوک کا واقعہ ہوا ہے، وہ تبوک لڑنے کے لیے یہی حکم لوگوں کو جمع کر کے لڑنے کے لیے حملہ کرنے والا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جا کر اس کو روکنا چاہا کہ یہ حملہ ہم ہی خود پہنچتے تو کیا آئے گا ہمارے پاس۔ اور یہ جانتا تھا کہ نبی کے ساتھ لڑائی کرنے میں کبھی فتح ہماری نہیں ہوتی، نبی کی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے پھر وہاں سے اس نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کو مانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ ہے تو مانتا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لڑنے کے نہیں آیا، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طریقے سے وہ کفر میں مرا۔ تو وہ جانتا تھا، سب کچھ جانتا تھا، میں نے بتایا تھا کہ اس نے وہ نجومی کی کتابیں بھی دیکھی اور نجومی کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس نے کہا کہ ختنہ والوں کا یہ بادشاہ آ گیا، رائٹ، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں، لیکن اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو یوں کہتے ہیں بہت ہی سنبھال کے رکھا ہے۔ آج بھی وہ خط دنیا میں ابھی موجود ہے، اگر کہاں ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ خط موجود ہے اور بڑی حفاظت کے ساتھ آج بھی رکھا ہوا وہ موجود ہے۔ اس نے اس زمانے ہی سے حضور کا خط ہے، اور اس نے کہا بھی کہ یہ رسول کا خط ہے، جب تک یہ رہے گا ہم خیریت سے رہیں گے، ہم عزت سے رہیں گے۔ چنانچہ آج تک وہ ہے، اور اس نے خط میں پھاڑ دیا، ایران والا تھا، اس کی حالت کیا ہوئی وہ تمہارے سامنے گزری۔ جی نمبر 2، کسرا شاہ فارس کو عبداللہ بن حذیفہ سہمی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دیا ایران والے کے لیے۔ اب ایران والا آیا، ایران والے کے لیے جو خط لکھا تھا وہ خط لکھ کر عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، وہ لے کر یمن پہنچے۔ یمن والے نے اس خط کو لے کر بات ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچایا۔ جی اس نے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نمبر 3، نجاشی شاہ حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھ، اور یہ وہ نجاشی وہ اسمہ نہیں جس کے زمانے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ملک حبشہ میں ہجرت کی تھی اور وہاں رہے تھے۔ پھر اس بادشاہ نے
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام حبیبہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح بھی کرا دیا، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے اسلام کو خالی چھپایا بھی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور ان کے لاش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، اور پھر وہ دفن بھی ہوا۔ سمجھ میں؟ تو مسلمان بھی تھا، ایمان کے ساتھ وہ مرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز بھی پڑھی، اس وجہ سے وہ مسلمان ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا نہیں، سمجھ میں نہیں، اس لیے وہ صحابہ کا درجہ نہ ملا، لیکن ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا حاکم بنا، وہ بیٹا کیا ہے مسلمان نہیں تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ہے۔ جی، اور یہ وہ نجاشی نہیں ہے جن کے زمانے میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، یہ اس نجاشی کے بعد ہوا اور اس کے اسلام کا حال معلوم نہیں ہوا۔ نمبر 4، مقوقس شاہ مصر کو مقوقس مصر کا بادشاہ تھا اس زمانے میں، اس کو خط لکھا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بہت عزت کی، احترام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہدیہ اور تحفہ کے لیے بھی اس نے کچھ بھیجا، مسلمان وہ بھی نہیں ہوا۔ جی، مقوقس شاہ مصر کو حاطب بن ابی بلتا کے ہاتھ یہ ایمان نہیں لایا مگر ہدایہ بھیجے۔ نمبر 5، منذر بن ساوا شاہ بحرین کو اللہ بحرین آج کل جو ہے بحرین کا جو بادشاہ تھا، اس بحرین کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو حاکم تھا اس کے نام یہ سارے خطوط لکھے تھے۔ جی، علا بن حضرمی کے ہاتھ یہ مسلمان ہو گئے اور بدستور برسر حکومت قائم رکھے گئے۔ حکومت بادشاہ تھا، مسلمان رہو، اسلام میں حکومت تو نہیں چاہتا، تم رہو، تمہاری حکومت چلاؤ، تمہارا ملک چلاؤ، تمہاری زمین نہیں چاہیے، تمہارا ملک نہیں چاہیے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے عقیدے صحیح ہو، اعمال درست ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا، تو جہاد کرنے کے بعد ان کی زمینوں کو نہیں لیا۔ یہ بحرین کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا، کہا لوگو تم اسلامی حکامت کے مطابق عمل کرو اور جو کچھ تمہارے پاس جمع ہو اس کو بیچتے رہو۔ چنانچہ مدینہ منورہ بحرین سے قافلے آتے رہے۔ جی، نمبر 6، 2 بادشاہ عمان جعفر بن جلندی اور عبد بن جلندی کو عمرو بن عاص کے ہاتھ، اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ نمبر 7، حوزہ بن علی حاکم یمامہ کو سلید بن عمرو عامری کے ہاتھ، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ نمبر 8، حارث بن ابی شمر غسانی حاکم غوطہ دمشق کو شجاع بن وہب کے ہاتھ حدیبیہ سے واپس ہونے کے زمانے میں۔ نمبر 9، جبلہ بن ایہم غسانی کو شجاع بن وہب کے ہاتھ، اور اسی کے ذیل میں ان آرائش کا بھی ذکر مناسب ہے جو سلاطین نے آپ کے حضور میں بھیجے۔ علاوہ یعنی بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ایران کے بادشاہ نے کیا کیا وہ تو بھی آپ نے سنا، ہرقل نے کیا کیا وہ بھی آپ نے سنا، اب دوسرے بادشاہوں نے کیا کیا جواب دیے ہیں وہ یہ ہے۔ جی، علاوہ ان سلاطین کے جنہوں نے آپ کے فرمانوں کے جواب عرض کیے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب آپ تبوک سے تشریف لے آئے تو شاہان حمیر نے ملک یمن سے آرائز اپنے اسلام کے قاصدوں کے ہاتھ بھیجے جن کے نام یہ ہے۔ نمبر 1، حارث بن عبد کلال، نمبر 2، نائم بن عبد کلال، نمبر 3، نعمان حاکم زرعین و معافر و حمدان، نمبر 4، زرعہ یزدن بن، یہ سب ملوک یمن میں ہے، اور نمبر 5، فروہ بن عمرو نے جو کہ سلطنت روم کی جانب سے عامل تھا اپنے اسلام کی خبر قاصد کے ہاتھ بھیجی، اہل روم نے اول اس کو قید کیا اور پھر قتل کر دیا۔ نمبر 6، بازان صوبہ دارا یمن از جانب کسرا، ماں اپنے دونوں بیٹوں اور ان لوگوں کے جو اہل فارس اور اہل یمن سے اس کے پاس سے اسلام لایا اور اپنے اسلام کی خبر آپ کے پاس بھیج دی۔ یہ سب مکتوب الیہ اور کاتب مل کر 15 ہوئے، اور سیرت ابن ہشام میں رفاع بن زید جزامی کے ہاتھ کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کی قوم کی طرف ایک فرمان لکھ دینا اور ان لوگوں کا مسلمان ہو جانا مذکور ہے۔ اور بخاری کی شرح کرمانی میں ملوک یمن میں سے ذوالقلہ الحمیری اور ذو عمر کا مسلمان ہو کر حضور میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہونا
मगर आपके हयात में न पहुंच सकना लिखा है। मिनल कसीदा आयातुल गुर्रु ला यख्फा अला अहदिन बिदूनिहल अदलु बैनन नास लम यकुमी। आपके रोशन अहकाम किसी पर मख्फी नहीं, बिदून इन अहकाम के लोगों में अदल कायम नहीं हुआ। मुहक्कमातुन फीमा युनकीना मिन शुबहिन लिजी शिकाकिन वला यबगीना मिन हकमी। वो अहकाम और हकम और फैसल कुनिंदा करार दिए जाते हैं, सो वो शुबहात को बाकी नहीं छोड़ सकते किसी मुखालिफ के लिए, और न वो अहकाम अपने सिवा किसी और फैसला कुनिंदा के तालिब है। मा हुरिबत क़त्तुन इल्ला आद मिन हरबिन आदल आदि इलैहा मुल्क सलमी। उन अहकाम से कभी लड़ाई यानी मुकाबला नहीं किया गया, मगर उसका अंजाम यही हुआ कि दुश्मन से दुश्मन भी लड़ाई से बाज आया। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फसल 21वीं आपके बाद शमाइल व अखलाक व आदात में। बस अब उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक, सूरत, शक्ल कैसी थी, उसके मुतालिक तफसीलात आ रही है। ये इंशाअल्लाह आइंदा कल होगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।